سر آپ اڈیالہ جیل آئے ہیں آج، آپ کے ساتھ دیگر اراکین قومی اسمبلی بھی آپ کے آئے ہیں، صوبائی اسمبلی کے بھی لوگ آئے ہیں۔ سر خان صاحب کی بہنوں کو آج پھر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑی تعداد میں اراکین قومی اسمبلی یہاں اڈیالہ جیل کے باہر آئے ہوئے ہیں اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایم این ایز میں جمال احسن خان صاحب ہیں، میرے ساتھ مبین عارف جٹ صاحب ہیں، زبیر خان صاحب ہیں، یوسف خان صاحب ہیں، داور کنڈی صاحب ہیں، میرے ساتھ ملک انور تاج صاحب ہیں، میرے ساتھ معظم جتوئی صاحب ہیں، احسان ساہی صاحب ہیں اور دیگر ہمارے ایم این ایز شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں۔ ہم سب ایم این ایز آج پھر عوام کے منتخب نمائندے، جن کو ہزاروں لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس اڈیالہ جیل کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر آج حکمرانوں کو اور جیل انتظامیہ کو ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، آئین اور قانون کی یہاں پاسداری ہو، تو خدارہ بدترین مارشل لاؤں میں بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ عظیم آدمی جو پاکستان کی قوم کو 75 سالوں کے بعد ایک تحفہ ملا ہے، وہ عظیم آدمی جس کی آپ قدر کریں، جس کی دنیا قدر کر رہی ہے، آج اس نے آپ نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، نہ اس کی فیملی مل سکتی ہے، نہ سیاسی لوگ مل سکتے ہیں، نہ اس کے پاس کتاب دینے کی جا رہی ہے، نہ اخبار ہے، نہ اس کو پتہ کہ باہر کیا ہے۔ وہ کوئی اس ملک کا دشمن ہے، وہ کوئی اس ملک کا غدار ہے۔ اس نے اس قوم کو شعور دیا ہے، پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ یہ ظلم اور اس بربریت کے خلاف ہم کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہے۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس حد تک آگے نکل آئیں کہ ہم پھر اڈیالہ جیل کے باہر لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کے آئیں اور پھر یہاں ہم دمادم مست قلندر کریں اور اینٹ سے اینٹ بجائیں۔ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جیل مینول اور جو عدالتوں کے حکم کے پابندی کرو، اور خان صاحب کو ان کی بہنوں سے اور ان کے سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی اجازت دی ہے۔ سر پہلے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کا، لیڈرشپ کا جو بھی تھے، ان کا ایک ہی نعرہ تھا خان کی رہائی۔ اب خان صاحب تک رسائی ممکن نہیں ہے سر، تو ایز اے پارلیمنٹیرین آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ نواز شریف کی مثالیں دیتے ہیں، زرداری کی مثالیں دیتے ہیں، مریم نواز کی مثال، انہوں نے تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزاری ہے جیل میں۔ ان کے تو کھانے چلتے تھے، 50 لوگ آتے تھے، سپرنٹینڈنٹ کے اے سی والے کمرے میں سارا دن بیٹھتے تھے، اور چند مہینوں کی ان کی جیلیں ہیں۔ جو جیل عمران خان کاٹ رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی جیل نہیں کاٹی۔ وہ تو جیل میں بھی آزاد ہے، لیکن یہ باہر رہ کر آج بھی قید ہے، وقت کے ہاتھوں، تقدیر کے ہاتھوں، عوام کے ہاتھوں، اور انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی۔ سر خان صاحب کی رہائی کو دیکھ کر آگے کیا حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ کیا سڑکوں پہ نکلیں گے یا مذاکرات کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ ہم منتظر ہیں، ہم اپنی ایک سیاسی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی میں پچھلے 3 دن مسلسل اس کے اوپر بڑی طویل مشاورت ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں عن قریب ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ہم کو اپنا لاہ عمل بنائیں گے، اور پھر وہ جو لاہ عمل ہوگا وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس لاہ عمل کے ساتھ عوام کی قوت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ہماری طاقت ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے سچ سوشل میڈیا اس سے واقف نہیں ہے، اور اسپیشلی پنجاب کے اندر جو پولیس گردی ہو رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے، بالخصوص 9 مئی کے بعد، اس کی مثال سیاسی انتقام کی کہیں نہیں ملتی۔ لیکن ہم یوں بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس وقت تک ہم چین سے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہ کرا لیں، اور جو باقی قائدین جو لاہور میں ہمارے بڑے قائدین 5 جیل میں ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، گورنر چیمہ صاحب ہیں، چوری جاز صاحب، اور دیگر سینکڑوں اسیران جو ناحق بے گناہ جیل میں ہیں۔ ایک رات بھی اگر کسی کو بے گناہ جیل میں رکھتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ یہ حکمران
اقتدار کے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، طاقت کے نشے میں مست ہو گئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے اور اللہ الحق ہے. الٹیمیٹلی حق ہی پرویل کرتا ہے اور فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور یہ دن بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے. تھینک یو سر.